چلائیں میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے لکھا ہے، یہ سم کا نسب نامہ ہے۔ سم 120 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفکسد پیدا ہوا، اور ارفکسد کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب ارفکسد 35 برس کا ہوا تو اس سے سلا پیدا ہوا، اور سلا کی پیدائش کے بعد ارفکسد 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ سلا جب 30 برس کا ہوا تو اس سے عبر پیدا ہوا، اور عبر کی پیدائش کے بعد سلا 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ جب عبر 34 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد عبر 430 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ فلج 30 برس کا تھا جب اس سے رعو پیدا ہوا، اور رعو کی پیدائش کے بعد فلج 290 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور رعو 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رعو 207 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا، اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارا پیدا ہوا، اور تارا کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابراہم اور ناہور اور ہاران پیدا ہوئے۔ پھر آگے تارا کی نسل کا ذکر ہے، اور تارا کا نسب نامہ یہ ہے، تارا سے ابرام اور ناہور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا، اور ہاران اپنے باپ تارا کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کسدیوں کے اور میں مرا۔ اور ابراہم اور ناہور نے اپنا بیاہ کر لیا۔ ابراہم کی بیوی کا نام ساری اور ناہور کی بیوی کا نام ملکا تھا جو ہاران کی بیٹی تھی۔ وہی ملکا کا باپ اور اسکا کا باپ تھا، اور ساری بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور تارا نے اپنے بیٹے ابرام کو اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو جو کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی ساتھ لیا، اور وہ سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں، اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی، اور اس نے ہاران میں وفات پائی۔ آمین۔ نوح کے بعد یہ اگلی نسل کے نام جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر آپ نوح تک غور کریں تو جو پہلا نسب نامہ تھا وہ وہاں پر لکھا ہے کہ وہ اتنے سالوں کا ہو کر مرا، پھر مرا، آپ کو موت دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اب کی بار جب نوح کے بعد نسب نامے کا ذکر کیا گیا ہے تو لکھا ہے اس سے یہ پیدا ہوا۔ یہاں پر موت کا ذکر نہیں بلکہ اگلی پیدائش کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ سو یہ ایک انٹرسٹنگ فرق ہے نوح سے پہلے اور بعد کے ناموں میں۔ سو اگر آپ غور کریں تو آپ بھی اپنے موبائل پہ چیک کر سکتے ہیں کہ آدم 930 برس، سیت 912 برس، انوس 905 برس، کنعان 910، مہللیل 895، پھر یارد 962، ہنوک 365، متوسلا 969، لمک 777، اور نوح 950 برس جیتا رہا۔ اب یہاں سے آپ کو ایک دم سے عمریں کم ہوتی دکھائی دیں گی۔ اب اگر آپ سم کی عمر پر غور کریں تو نوح کا بیٹا کون تھا؟ سم، ہام اور یافت، یہ تینوں نوح کے بیٹے تھے۔ اور سم نے کتنی عمر پائی ہے؟ سم کی عمر ہمارے پاس لکھی ہے 600 برس۔ سم کی عمر کتنی ہے؟ 600 برس۔ اب دیکھیں کہ وہاں کم سے کم بھی ہنوک کے علاوہ 777 سال عمر تھی، اور اب سم کی عمر کم ہو کر کتنی رہ گئی؟ 600 برس۔ سم کے بعد ارفکسد ہے تو اس کی عمر کتنی رہ گئی؟ 438 برس۔ کتنی؟
438, उससे कम हो गई। फिर इसके बाद सिला है, उसकी उम्र रह गई 433 बरस। उसके बाद इब्र है जिसकी 464 बरस। फिर जो फलज है 239 बरस। अब आप देखें कि नस्ल दर नस्ल कितनी जल्दी उम्रें कम हो रही हैं। और उसके बाद रऊ जो वो भी 239 बरस, रूज 230 बरस, फिर नहूर जो है वो 148 बरस, तारा 205 और इब्राहिम 175 बरस। इब्राहिम 175 बरस। और इसके बाद आप देखेंगे कि अब 100 से 150 के दरमियान आपको उम्रें नजर आएंगी और बाद में बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा 100 के आसपास का। सो ये उम्रें कम होती दिखाई दे रही हैं। यहां पर सिम के ताल्लुक से मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूं कि लिखा है सिम 100 बरस का था जब उससे तूफान के 2 बरस बाद अरफकसद पैदा हुआ। अब पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था, ये बात गौर कीजिएगा, हमने ये पढ़ा था कि नूह कितने बरस का था जब तूफान आया? जब उससे सिम, हाम और याफ्त पैदा हुए, नूह 500 बरस का था। कितने बरस का? 500 बरस का। और जब तूफान आया तो नूह कितने बरस का था? 600 बरस का। नूह कितने बरस का था? 600। और अब लिखा है कि तूफान के 2 साल बाद सिम से अरफकसद पैदा हुआ और उस वक्त सिम की उम्र कितनी थी? 100 साल। अब होनी तो उसकी उम्र 102 साल चाहिए थी। होनी तो उसकी उम्र कितनी चाहिए थी? 102 साल। लेकिन क्योंकि उनको किताब में, कलाम मुकद्दस में क्लब करके लिखा गया है, ये मतलब नहीं है कि एग्जैक्ट जब 500 साल का था तो तीनों बच्चे पैदा हो गए। आगे इब्राहिम के केस में भी ये बात देखेंगे। सबसे जो बड़ा बेटा है वो कौन सा था? ये जो हाम है, सिम, हाम और याफ्त। हाम तो सबसे छोटा था, ये तो हमें पता है। इसका मतलब है कि सिम और याफ्त में से कोई एक बड़ा है। तो अगर 500 बरस का जब नूह हुआ है तो उसका पहला बच्चा पैदा हुआ है, तो वो कौन हो सकता है? वो याफ्त होगा, क्योंकि उसकी उम्र का हमें यहां पर नहीं बताया गया। वो कौन सा होगा? याफ्त। और रीजनेबल अंदाजा यही है कि उसके 2 साल बाद सिम पैदा हुआ होगा, याफ्त के 2 साल बाद, क्योंकि अमूमन 1 से 2 साल बाद अगले बच्चे की पैदाइश होती थी। पुराने जमाने से भी हमें जो हिस्ट्री की किताबें ये पता चलता है कि माएँ तकरीबन 1 से 2 साल बच्चों को 2 साल के आसपास दूध पिलाती थी और फिर वो नेक्स्ट जो बच्चे हैं वो पैदा होते थे। इसका क्लू मिलता है पुराने ज़माने में भी, अब भी वैसा ऐसा है। सो उसके 2 साल बाद सिम पैदा हुआ और जब तूफान के 2 साल बाद यानी नूह की उम्र का 602 दूसरा साल है तो उस वक्त सिम कितने साल का हो गया? 100 साल का। सिम पूरे 100 साल का। इसका मतलब है कि नूह जब 502 वर्ष का था तब सिम पैदा हुआ, और अब नूह 602 वर्ष का है तो सिम कितने सालों का है? 100 साल का है। सो ये बात आपने याद रखनी है। और ये भी याद रखना है कि अब उम्रें आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही हैं। यानी पहले आपको 900 की, 800 की, 700 की फिगरें दिखाई दी, उसके बाद सिम की सिर्फ 600 की फिगर है, उसके बाद जो बाकी फिगर्स हैं 3 वो 400 की लाइन में हैं, उससे अगली जो 3 हैं वो 200 की लाइन में है, और तारा भी 200 की लाइन में है। लेकिन नहूर 148 और इब्राहिम 175 वर्ष। बाद में आप देखेंगे कि सारा की उम्र भी 150 से कम थी और आगे यही उम्रें चलेंगी अब। सो ये बात थोड़ी याद रखिएगा। अब आइए हम तारा के खानदान पर आते हैं। ये जो तारा का खानदान है ये बेसिकली नहूर और फिर तारा, क्योंकि ये सिम की नस्ल को ही सिर्फ बयान किया गया है, बाकी तमाम नस्लों को बयान नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि कलाम मुकद्दस में जिस चीज को अहमियत दी जाती है उसके बारे में कलाम बयान करता है। जो चीज खुदा के निजात के मंसूबे के साथ जुड़ी है, जो खानदान खुदा के मंसूबे के साथ जुड़ा है, निजात के मंसूबे के साथ, रिडेम्पशन के साथ, उस खानदान के बारे में बयान किया गया है। या जो भी वाकयात उससे रिलेटेड है खुदा ने वो सारे के सारे बयान किए हैं। अब सिर्फ सिम की नस्ल का यहां पर बयान डिटेल में किया गया है। और उसके बाद आप सिम की नस्ल कहां तक देख सकते हैं? यीशु मसीह तक। सिम की नस्ल यीशु मसीह तक। और ये किस किताब में आपको मिलता है? ये लूका की इंजील में मिलता है। ये पैदाइश की किताब में भी ये नसबनामा मौजूद है, आपको बाद में भी ये नसबनामा दोहराया जाएगा,
لیکن لوکا کی انجیل اس کو یسوع سے لے کر آدم تک بیان کرتی ہے. اور یہ نسل کس کی ہے؟ تینوں میں سے سم کی نسل ہے، اسی لیے اس پر زور دیا گیا ہے. یہ ایک راست باز نسل ہے جب اس کا آغاز ہوا. اچھا، اسی نسل سے اب جیسے جیسے آگے آبادی بڑھتی گئی اور خدا نے ان کو تقسیم کیا. آپ کو پتا ہے کہ کوئی کہیں پر ٹک گیا، کوئی کہیں نکل گیا، کوئی افریقہ کی سائڈ پہ نکل گیا. نو کے طوفان کے بعد جب بڑی چینجز آئیں دنیا میں، تو دنیا کی آبادی جو ہے وہ مختلف دھڑوں میں، مختلف جگہوں میں، زبانوں کے مطابق تقسیم ہو گئی. اور اس تقسیم کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نسل جس کا یہاں پر بیان کیا گیا ہے، یہ کسدیوں کے اور میں تھی. یہ کہاں پر رہتی تھی؟ کسدیوں کے. اور یہ سب کس جو بابل کے برج سے جس بت پرستی کا ہم ذکر پڑھتے ہیں، وہ بیسیکلی مون یعنی چاند کے پجاری تھے. وہ کس چیز کے؟ چاند. یہ بت پرستی کا جو آغاز ہے نا، یہ بیسیکلی ایسٹرولوجی سے ہوا تھا. ایسٹرولوجی یعنی یہ جو زوڈیک، جو سائنز جس کو ہم بولتے ہیں نا، میں ٹورس تے تو فلانا تے ٹمکینا، یہ سب سے پہلی بت پرستی کا آغاز جو ہے یہ ایسٹرولوجی سے سٹارٹ ہوا تھا، جب انہوں نے تاروں کو اور نشانوں کو اور سورج اور چاند اور ان ساری چیزوں کو پوجنا شروع کیا. تو یہ بت پرستی کی سب سے پرانی فارم ہے، جو آج بھی اپنے آپ کو کہتے رہتے ہیں نا، میں ورگو تو میں ٹورس تو میں فلانا. تو یہ تو ایسے کرتے ہیں. یہ دیکھا تم، پتہ نہیں جو بھی ہیں باقی نام، تم یہ ہو نا، اس لیے تمہارے اندر یہ عادتیں. تو یہ اس زمانے کے لوگوں نے یہ کام شروع کیا تھا. وہ ان ستاروں کی چالوں کے مطابق جو انہوں نے ایک اپنا نظام بنایا، اس کے حساب سے انسان کی ڈیسٹینیشن کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے تھے کہ انسان کے ساتھ کیا ہوگا. اور آج بھی یہ بت پرستی قائم ہے، اخباروں میں بھی آتی ہے. اور جو آپ میں سے اگر کوئی نہیں بھی کرتا یا کوئی کرتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ جب بھی آپ سٹار کا ذکر کرتے ہیں، اس طرح کی جو زوڈیک سائنز ہیں، میں ورگو اور یہ اور وہ فلاں فلاں جو بھی ہے، تو آپ اس بت پرستی کا نہ صرف حصہ بن رہے ہیں بلکہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. جب بھی کوئی آپ کے سامنے سٹار کا نام لے گا تو آپ نے اس کو فوری منع کرنا ہے کہ نہیں، یہ ہم اس بت پرستی میں شامل نہیں ہیں. یہ ستاروں کی چالیں انسان کے فیوچر کو نہیں بتا سکتی. یہ سب سے پرانی فارم ہے بت پرستی کی. سو جو تارا ہے یہ بیسیکلی کیا کرتا تھا؟ یہ بھی مون کے پجاری یعنی چاند کے پجاری تھے. یہ سارا علاقہ جو ہے یہ چاند کا پجاری تھا. یہ اور کا سارا علاقہ ایون کہ ہاران تک. میں آپ کے ساتھ نقشہ بھی بعد میں شیئر کر دوں گا. تو یہاں پر چاند کی پوجا کی جاتی تھی جہاں تک تاریخ سے پتہ چلتا ہے. اور یشوع کی کتاب میں بھی لکھا ہے جب وہ ابراہیم کا ذکر کرتا ہے کہ تمہارے باپ دادا غیر اقوام میں سے تھے اور کس کو پوجتے تھے؟ بتوں کو پوجتے تھے. اب یہ جو تارا ہے اس کے 3 بچے ہیں. پہلا کون ہے؟ نحور. دوسرا کون سا ہے؟ ابراہیم اس وقت اس کا نام تھا. نحور اور ہاران پیدا ہوئے. تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابراہیم اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے. اب یہاں پر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ تارا 70 برس کا ہے اور اس سے یہ اب پھر وہی بات لکھی گئی ہے جس طرح میں نے نو کا ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ نو جب 500 برس کا تھا تو اس سے سم، ہام اور یافت پیدا ہوئے. اب سم کا نام ہم نے سم دیکھا کہ سم بڑا بیٹا نہیں ہے، لیکن سم کا نام پہلے کیوں آیا؟ اس لیے کیونکہ یسوع مسیح کی جو لائن ہے، جس لائن سے یسوع مسیح نے آنا ہے، وہ سم کی لائن ہے. اس لیے اس کا نام پہلے لکھا گیا کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ پرسنالٹیز کا نام پہلے لکھا جاتا ہے. اگر آپ کمبائن کر کے ایسے لکھیں، یا تو ہے نا کہ آپ پورا ترتیب وار بیان کریں تو پھر تو ایک دوسرا تیسرا آئے گا. جب آپ نے تینوں کا نام اکٹھا لکھا تو اس کا مطلب ہے کہ جو امپورٹنٹ ہے اس کا نام پہلے آئے گا. چاہے یافت پڑا ہے لیکن سم کا نام پہلے آیا. اسی طرح یہاں پر بھی لکھا ہے کہ تارا سے کون پیدا ہوا؟ ابراہیم، نحور اور ہاران پیدا ہوئے. 3 بچے پیدا ہوئے. کتنے سالوں میں؟ جب وہ 70 برس کا تھا. اور یہ کتنے سال کا ہو کر مرا؟ 205 برس کا. تارا کتنے سال کا ہو کے مرا؟ یہاں پر نا یہ تھوڑا سا آپ یاد رکھیے گا عمروں کے تعلق سے. تارا کتنے سال کا ہو کے مرا ہے؟ 205 برس کا.
اور کلام میں اگر آپ میرے ساتھ بلکہ دیکھ ہی لیں حوالے اعمال کی کتاب دیکھیں، بلکہ پہلے میں اس سے آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہاران جو ہے یہ کسدیوں کے اور میں ہی مر گیا. اب میں تینوں بچوں کی تھوڑی سی زبانی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے. ہاران کسدیوں کے اور میں ہی مر گیا. 3 بچوں میں سے ایک بچہ کسدیوں کے اور میں ہی مر جاتا ہے. اچھا، دوسرا بچہ کون سا تھا؟ نحور. وہ کبھی بھی اور سے نہیں نکلتا. نحور جو ہے وہ اور سے باہر نہیں جاتا. تیسرا بچہ کون ہے؟ ابراہم. اور جو ابراہم ہے اس کو خدا نے کہا کہ تو اپنے وطن میں سے نکلا، سو یہ کسدیوں کے اور سے نکل کر پہلے کہاں جاتا ہے؟ ہاران میں. پہلے کہاں جاتا ہے؟ ہاران میں. آپ نے بالکل بھی اس کو کنفیوز نہیں کرنا، غور سے سننا ہے. کسدیوں کے اور سے نکل کر سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے یہ کہاں پر جاتا ہے؟ ہاران میں. اور ہاران بھی وہ شہر ہے جہاں پر مون گاڈ کی یعنی چاند کی پوجا کی جاتی تھی. اور ہاران شہر بالکل کنعان کے بارڈر پر ہے، کنعان سے تھوڑا سا پہلے ہے. جو کسدیوں کا اور ہے یہ کہاں پر ہے؟ یہ اولڈ بابل جو ہے اس کے پاس ہے. یعنی یہ کس کے پاس ہے؟ موجودہ جو عراق ہے اس کے پاس، جہاں پر باغ عدن بھی تھا، جس کے نزدیک باغ عدن بھی تھا جس سرزمین میں. سو خدا نے کہا تو اس سرزمین سے نکل کر کنعان کی سرزمین کو جا، جو کہ کنعان کی سرزمین کون سی ہے؟ آج جو بنی اسرائیل ہے، جہاں پر اسرائیل ہے یہ کنعان کی، یا فلسطین ہے یہ کنعان کی سرزمین. وہ وہاں سے چلتا ہے اور ہاران میں آتا ہے. اور ہاران کی سرزمین کون سی ہے؟ آج ترکی کی سرزمین. عراق کی سرزمین جو ہے وہ کسدیوں کا اور ہے. ہاران جو ہے یہ ترکی ہے، موجودہ ترکی. کسدیوں کا اور موجودہ عراق. یاد رکھ لیں، ہاران موجودہ ترکی اور کنعان موجودہ اسرائیل یا فلسطین. وہ کیونکہ اسرائیل تھوڑا چھوٹا ہے، کنعان کا ملک ذرا زیادہ بڑا تھا. موجودہ فلسطین. سو ابراہیم کو کہا گیا کہ تو اپنے علاقے کو چھوڑ دے اور نکل آ وہاں سے. سو وہ وہاں سے نکل آیا اور نکل کر کہاں جاتا ہے؟ اپنے باپ تارا کے ساتھ. ابراہیم، لوط جو کہ ابراہیم کا بھتیجا ہے، اور ابراہیم کا باپ تارا، یہ تینوں نکل آتے ہیں اپنے خاندانوں سمیت. اور کہاں پر آ جاتے ہیں؟ اچھا، یہ نکلے کنعان کے لیے ہیں. یہ نکلے کس کے لیے ہیں؟ کنعان کے لیے. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ 31ویں آیت دیکھیں. اور تارا نے اپنے بیٹے ابراہیم کو اور اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا، یعنی ہاران تو مر گیا نا کسدیوں کے اور میں، اس کا بیٹا آگے لوط ہے، اس کو لیتا ہے اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابراہیم کی بیوی تھی ساتھ لیا. اور وہ سب کسدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں. سمجھ آئیے آپ کو؟ نکلے کس لیے ہیں؟ کہ کنعان کے ملک میں جائیں. اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے. یہ لوگ نکلے ہیں کہ یہ کنعان کو جائیں گے سارے، لیکن یہ ہاران میں آ کر انہوں نے سٹاپ مار لیا اور پھر ہاران سے آگے نہیں گئے. پھر آگے لکھا ہے اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی. کہاں پر؟ ہاران میں. یعنی یہ لوگ کسدیوں کے اور سے نکلے. میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. کسدیوں کے اور سے نکلے کنعان کے لیے، لیکن راستے میں ہاران میں رک گئے اور ہاران سے یہ آگے نہیں بڑھے. اور ہاران میں وی ڈونٹ نو کہ یہ کتنے سال رہے، لیکن یہ سالوں پر محیط ہے. اور ہاران سے جب تارا مر جاتا ہے تب ابراہیم آگے کنعان کی طرف موو کرتا ہے، کنعان کی طرف جاتا ہے. یہ کنعان کے بالکل بارڈر پر تھا. اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آتا ہے اور وہ لوگ اکثر اعتراض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ لوگ اس کو یاد رکھیں کہ لکھا ہے تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابراہیم اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے. کتنے برس کا تھا؟ 70 برس کا. یاد ہو گیا تنو؟
اب میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب 15 باب اور اس کی 7ویں آیت. یہاں پہ آپ نے نا اپنا پورا دماغ استعمال کرنا ہے جتنا بھی ہے آپ کے پاس. 15 باب 7 آیت. پیدائش 15 باب 7 آیت. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ اس نے اس سے کہا میں خداوند ہوں جو تجھے کسدیوں کے اور سے نکال لایا کہ تجھ کو یہ ملک میراث میں دوں. اس کا مطلب ہے کہ خداوند نے اس کو کہاں سے نکالا ہے؟ کسدیوں کے اور سے نکالا ہے، حران سے نہیں. یہ دو علاقے آ گئے نا، پہلے ایک سے نکلا بعد میں دوسرے میں آ کے رک گیا. اب میرے ساتھ دیکھیں اعمال کی کتاب، اعمال کی کتاب اس کا 7واں باب اور اس کی 4تھی آیت. لکھا ہے اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا. یہ استفنس بیان کر رہا ہے اپنی تاریخ کو. لکھا ہے اس پر وہ کسدیوں کے ملک سے نکل کر ہاران میں جا بسا اور وہاں سے اس کے باپ کے مرنے کے بعد خدا نے اس کو اس ملک میں لا کر بسا دیا جس میں تم اب بستے ہو. اس سے بھی کیا مطلب صاف پتہ چلتا ہے کہ جب تک اس کا باپ مرا نہیں ہے وہ کہاں پر رہا ہے؟ ہاران میں رہا ہے. لیکن خداوند اس کو نکال کے کہاں سے لایا ہے؟ کسدیوں کے اور سے. یہ بات کیسے کنیکٹ کرتی ہے یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اچھا ایک اور حوالہ دیکھیں، 12 باب 4 آیت، 12واں باب اور اس کی 4 آیت. پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی 4 آیت. یہاں پہ لکھا ہے سو ابراہیم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوط اس کے ساتھ گیا. ابراہیم 75 برس کا تھا جب وہ ہاران سے روانہ ہوا. ابراہیم کتنے برس کا ہے؟ 75 برس کا. اگر آپ سمپل سی میتھ کیلکولیشن کریں تو تارا اگر 70 برس کا ہے اور اس سے ابراہیم پیدا ہوا تو 70 میں اور 205 برس کا ہو کے وہ مرا ہے. کتنا فرق ہے؟ 135 سال کا. 135 سال کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابراہیم تب پیدا ہوا جب تارا 70 برس کا ہے تو پھر ابراہیم جب تارا مرا ہے تو کتنے برس کا ہونا چاہیے؟ 135 سال کا. ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے مرنے کے فوراً بعد ابراہیم وہاں سے نکل پڑا ہے ہاران سے. لیکن ایسا نہیں ہے، ابراہیم 135 سال کا نہیں تھا بلکہ کتنے سال کا تھا؟ 75 سال کا. تو یہ لوگ اعتراض اٹھاتے ہیں بیسیکلی کہ دیکھیں جی یہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے کلام میں کہ وہ تو 75 برس کا تھا، حالانکہ 75 برس بنتے نہیں ہیں، 135 برس بنتے ہیں اگر ابراہیم تب پیدا ہوا جب تارا 70 برس کا تھا. لیکن اس کا سمپلی جواب وہی ہے جو نوح کے کیس میں ہم نے دیکھا کہ سم بڑا ہے لیکن اس کا نام پہلے آیا ہے. اس لیے ابراہیم کا نام کیوں پہلے آیا ہے؟ کیونکہ وہ یسوع کے ساتھ، اس نسل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اس میں سے آگے لوگ آئیں گے جن میں سے یوسف کی پیدائش ہوگی. یہ آگے مقدسہ مریم کی بھی پیدائش ہوگی. جو اس کا بڑا بیٹا ہے وہ کون ہے؟ ہاران ہے. تارا کا بڑا بیٹا کون سا ہے؟ ہاران ہے. تارا کا بڑا بیٹا ہاران ہے اور جو ابراہیم ہے یہ سب سے کیا ہے؟ چھوٹا بیٹا ہے. سب سے کیا ہے؟ چھوٹا بیٹا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب ابراہیم پیدا ہوا تو تب تارا کتنے برس کا تھا؟ 130 برس کا. کتنے برس کا؟ 130 برس کا. اور جب تارا مر گیا تو ابراہیم کتنے برس کا تھا؟ 75 برس کا. اور جب وہ مرا ہے تو تب وہ وہاں سے چل پڑا ہے. یہ کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ صرف اس لیے لکھا ہے کہ جب وہ 70 برس کا تھا تو اسے ابراہیم، نہور اور حران پیدا ہوئے. لیکن اس لیے ابراہیم کا نام پہلے لکھا گیا کیونکہ ابراہیم جو ہے وہ اس سے یسوع کی نسل آگے چلے گی. لیکن وہ بڑا بیٹا نہیں ہے. بڑا بیٹا کون ہے؟ ہاران ہے. اور اس کی ایک وجہ اور بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ وہ اگر چاچا بھتیجا ایکو جے ہون نا مطلب عمرہ چے تقریباً تو لوگ اندازہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ کافی لیٹ پیدا ہوا ہوگا، جس کے بچے بھی اتنے جوان ہو گئے، یا اس کا بڑا بھائی کافی زیادہ عمر کا ہوگا. اور اکثر پرانے کیسز میں ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ لوط جو ہے وہ ابراہیم کے ساتھ ٹریول کر رہا ہے اور لوط کو چھوٹا بچہ نہیں تھا. لوط کا باپ ہاران، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ کافی
पड़ा होगा इब्राहिम से, इसलिए लूत इतना बड़ा है कि वो इब्राहिम के साथ ट्रैवल कर रहा है। और थोड़ा ही आगे जाके आप देखेंगे कि उसके अपने बच्चे भी जवान हैं लूत के। सो इब्राहिम कसदियों के ऊर से निकला और वो हारान में आया। अब यहां पर अगर मैं 12वें बाब की पहली आयत पढ़ूं तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट आयत हैं, इनको गौर से सुनिएगा। और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, तो अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बायस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो इब्राहिम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और इब्राहिम 75 वर्ष का था जब वो हारान से रवाना हुआ। और इब्राहिम ने अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और वो मुल्क कनान में आए। अच्छा, इस टेक्स्ट की रीडिंग से पता ये चलता है, बज़ाहिर ये लगता है कि शायद इब्राहिम जो है ये हारान में था जब खुदा ने उसको बुलाया है। ऐसा लगता है कि नहीं? बज़ाहिर ये लगता है कि इब्राहिम जो है वो कहां पर है? हारान में है जब खुदा ने उसको बुलाया है। लेकिन अभी हमने पैदाइश की किताब के 15वें बाब और अमाल की किताब और एक रेफरेंस नहमिया की किताब में भी है, इनसे साफ पता चलता है कि खुदावंद उसे कहां से निकाल कर लाया? ऊर से, कसदियों के ऊर से, हारान से निकाल कर नहीं लाया। खुदावंद उसको वहां कहां से निकाल कर लाया है? कसदियों के ऊर से निकाल। लेकिन यहां पर 12वें बाब में यह लगता है कि जैसे खुदावंद ने इब्राहिम को हारान से बुलाया है, खुदावंद ने इब्राहिम को जैसे हारान से बुलाया हो। सो जो टेक्स्ट है, जो ग्रामर है इब्रानी जुबान की, ये बेसिकली इसको इस तरह से भी लिखने की इजाजत देती है। मैं इसकी इंटरप्रिटेशन आपको बताता हूं। इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये जो पैगाम अब इब्राहिम को मिला है, ये शायद दूसरा पैगाम है। ये क्या है? शायद दूसरा पैगाम है। इब्राहिम को पहले भी खुदा ने एक पैगाम दिया है कि तू अपने मुल्क को छोड़कर कहां चला जा? कनान की सरजमीन में चला जा। अब बज़ाहिर यही लगता है कि इब्राहिम को यह पैगाम रिसीव हुआ। कुछ लोग इसको तारा का भी बयान करने की कोशिश करते हैं कि शायद तारा को यह पैगाम रिसीव हुआ और तारा ने इब्राहिम को कहा और लूत को कहा कि आओ चलिए कनान में चलिए। लेकिन आप ये देखें कि तारा हम इसलिए भी नहीं कह सकते क्योंकि तारा, और वो लोग ये बयान करने की कोशिश करते हैं कि शायद तारा को खुदा ने बुलाया था और तारा आकर हारान में रुक गया, वो उससे आगे नहीं गया क्योंकि उसका दिल वहां पे लग गया। वहां भी बुतों की पूजा की जाती थी और वो कसदियों की ऊर में भी बुतों की पूजा करता था। सो वो वहां हारान में रुक जाता है। लेकिन उसका बेटा इब्राहिम जो है फिर खुदा उससे कलाम करता है कि अब तू आगे चल। लेकिन ये इंटरप्रिटेशन सही नहीं है, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। ये खुदा ने दूसरी दफा इब्राहिम को बुलाया है। पहले उसको जब पैगाम मिला वो वहां से चल पड़े। अब यहां पर जो लिखा है वो लीड करने वाला कौन है? इब्राहिम नहीं है। लीड करने वाला कौन है? तारा है। जब पहले निकले हैं ऊर से तो लीड कौन कर रहा है? तारा लीड कर रहा है ना। 31वें आयत लिखा है, तारा ने अपने बेटे इब्राहिम को और अपने पोते लूत को जो हारान का बेटा था और अपनी बहू सारी को जो उसके बेटे इब्राहिम की बीवी थी साथ लिया और सब कसदियों के ऊर से रवाना हुए कि कनान के मुल्क में जाएं। लीड कौन कर रहा है यहां पे? तारा लीड कर रहा है। तारा ने इब्राहिम को लिया, उसने लूत को लिया, उसकी बीवी को लिया और वो वहां से उनको लेकर कनान की तरफ चल पड़े। इसका एक सबूत यह भी है कि अगर तारा को खुदा ने आवाज दी होती, पुकारा होता, तो तारा अपने बेटे नहूर को भी कहता, तीसरे बेटे को भी कहता ना कि चल तू भी, क्योंकि अगर तारा को यह पैगाम मिला है तो वो फिर अपनी सारी नस्ल को लेकर आगे चलेगा। लेकिन चूंकि वो सिर्फ इब्राहिम और लूत को लेकर चलता है, इससे यही लगता है कि खुदा ने पैगाम लूत को दिया, इब्राहिम को दिया है। इब्राहिम ने अपने बाप को कन्विंस किया है कि हम ये मुल्क छोड़ दें। इब्राहिम ने अपने बाप को कन्विंस किया कि हम ये मुल्क छोड़ दें। सो ये तीनों वहां से निकल खड़े होते हैं अपने खानदानों समेत और हारान तक आते हैं। हारान से आगे तारा नहीं जाता और ये वहां पर ही रुक जाते हैं, हारान में ही डेरे डाल लेते हैं, कनान नहीं जाते।
اور کچھ سال وہاں رہنے کے بعد ہمیں نہیں پتا یہ کتنے سال رہے، اور اکثر لوگ ویسے اس پر کلام بھی سناتے ہیں کہ خدا نے ابراہیم کو کنعان کے لیے بلایا تھا اور وہ کہاں رک گیا؟ راستے میں ہاران میں رک گیا۔ وہ کنعان جانے کی بجائے کہاں رک گیا؟ ہاران میں، یعنی اس نے پوری تابعداری نہیں کی کہ کنعان میں جائے، بلکہ وہ ہاران میں رک گئے اور وہاں پر رہنا شروع کر دیا۔ مے بی کہ اس کے اوپر اس کے باپ کا پریشر ہو، وہ کہتا ہو کہ نہیں بس اس تو آگے نہیں جانا، یہ تو تک ہی بہت ہے، یا وہ کہتے ہوں کہ جی ہم کنعان کو جانتے نہیں، یا یہ وہ اکثر پیو ویسے اڑ بھی جاندے نے نا پنڈا چ، میرے مرن دے بعد جو مرضی کر لی دوں، میں نہیں یہ کرنا۔ تو زمین بیچنے کے معاملے میں ویسے اکثر ایسے ہوتا ہے، پیو نہیں بیچن دینا، کہنا میں میرے ہوندیاں تے تسی نہیں بیچ سکتے، ادھروں پیو ماردا ادھروں نیانے بیچ دیندے۔ سو مے بی کہ یہ اس کے باپ کا پریشر ہو کہ نہیں ہم نے ہاران سے آگے نہیں جانا، لیکن وہ ہاران میں رک جاتے ہیں۔ جو بھی بات تھی وہ ہاران میں رک جاتے ہیں، وہاں کئی سال رکے رہتے ہیں، ایگزیکٹ سالوں کا ہمیں نہیں پتا۔ اور اس کے بعد وہ پھر آگے جب تارا مرتا ہے تب خداوند پھر ہم کلام ہوتا ہے ابراہیم سے، اور پھر خداوند اسے کیا کہتا ہے کہ تو سب کو چھوڑ دے اور کنعان کے لیے چل پڑ، سب کچھ چھوڑ کر کنعان کے لیے چل۔ اب کی بار ابراہیم جو ہے وہ نہیں رکتا، اب کی بار وہ کیا کرتا ہے؟ فوری حکم کو مانتا ہے اور فوراً وہ وہاں سے چل پڑتا ہے۔ سو مجھے امید ہے کہ یہ کسدیوں کے اور، ہاران اور کنعان، یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ کسدیوں سے اور کر نکل کر ہاران میں جا بسے اور ہاران سے پھر آگے نکلے ہیں۔ اور یہ پروبیبلی شاید دوسری دفعہ خدا نے ابراہیم کو پکارا ہے کہ تو یہاں سے کنعان کو چل پڑ، اور اس وقت اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر 75 برس کی ہے۔ اب آگے لکھا ہے 6 آیت میں، اور ابراہیم اس ملک میں سے گزرتا ہوا مقام سکم میں مورا کے بلوت تک پہنچا۔ اس وقت ملک میں کنانی رہتے تھے۔ تب خداوند نے ابراہیم کو دکھائی دے کر کہا یہی ملک میں تیری نسل کو دوں گا، اور اس نے وہاں خداوند کے لیے جو اسے دکھائی دیا تھا ایک قربان گاہ بنائی۔ ابھی تک آپ دیکھیں کہ ابراہیم کے منہ سے ایک بات بھی نہیں نکلی، ابراہیم نے ابھی تک منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ ہم نے یہ نوح کے کیس میں بھی دیکھا تھا کہ خدا نوح سے کہتا ہے کشتی بنا، اب تو اندر چلا جا، اے کر او کر، اور نوح چپ کر کے کری جا رہا ہے، سب کچھ کری جا رہا ہے، اور اس کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا۔ اور پہلا لفظ جو نوح کے منہ سے نکلا تھا وہ کیا تھا؟ کنعان ملاؤن ہو، یہ پہلا لفظ تھا جو بائبل میں ریکارڈ ہے، جو نوح کے منہ سے نکلا تھا، راست باز نوح کے منہ سے، کنعان ملاؤن ہو۔ کوئی اچھی بات نہیں تھی، لیکن یہ پہلا لفظ جو ہے ریکارڈڈ ہے۔ ابراہیم کے منہ سے بھی جو پہلا لفظ نکلے گا آپ حیران ہوں گے کہ اس نے پہلی بات کیا نکالی منہ سے۔ بہرحال آگے پڑھتے ہیں۔ تب خداوند نے، اچھا یہاں سے ہو گیا، اور وہ وہاں سے کوچ کر کے اس پہاڑ کی طرف گیا جو بیتیل کے مشرق میں ہے، اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیتیل مغرب میں اور یہ مشرق میں پڑا، اور وہاں اس نے خداوند کے لیے قربان گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی، اور ابراہیم سفر کرتا کرتا جنوب کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ ایک وانڈرر کی طرح، ایک پھرنے والے کی طرح اپنے مال و اسباب کے ساتھ کبھی ایک مقام میں کبھی دوسرے مقام میں جا رہا ہے، لیکن ہے ملک کنعان کے اندر ہی۔ اس نے بات تو مان لی، خدا کا حکم مان لیا۔ اور یہ یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ خدا نے اس کو کیا حکم دیا تھا کہ تو اپنی ذات بوم میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، نعتوں میں سے، پرانی جگہ میں سے نکلا، باہر نکلا۔ جب بھی خدا توبہ کے لیے کسی کو بھی کہتا ہے نا، تو وہ ہمیشہ کیا کہتا ہے کہ اپنی پرانی زندگی میں سے نکلا، اپنی پرانی زندگی میں سے نکلا۔ اور خدا یہی تابعداری ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی پرانی زندگی کے ساتھ جڑے بھی رہیں۔ اگر ابراہیم وہاں سے نہ نکلتا، کسدیوں کے اور سے یا ایون ہاران سے نہ نکلتا، تو کیا وہ تابعدار سمجھا جاتا؟ نہیں، وہ راست باز کنسیڈر نہ کیا جاتا، تابعدار نہ سمجھا جاتا۔ یہی سمجھا جاتا کہ ابراہیم نے نافرمانی کی ہے، اس نے خدا کا حکم نہیں مانا، کیونکہ وہ اپنی پرانی زندگی کے ساتھ اب بھی ایسوسیٹڈ ہے۔ برکت کہاں پر ہے؟ اگلی سرزمین میں ہے، اگلی زندگی میں ہے۔ یعنی جب بھی ایک گنہگار توبہ کرے گا تو اس کو برکت اس کی پرانی زندگی میں نہیں ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ چل میں پرانے بھی کام نال توری رکھاں تے نویں توبہ بھی کر لوں۔
مطلب میں جو پرانے ایگزسٹنگ کام کر رہا ہوں میں یہ بھی جاری رکھوں اور میں توبہ بھی کر لوں اور خدا سے برکت کو بھی ایکسپیکٹ کروں. ابراہیم کی اس مثال سے ہم یہ بھی سیکھتے ہیں کہ پرانی زندگی سے ہمیں قطع تعلقی کرنی پڑے گی. جو بھی توبہ کرے گا وہ پرانی زندگی کو مکمل طور پر چھوڑے گا. اگر وہ پرانی زندگی کو نہیں چھوڑتا تو یہ اس کی فرمانبرداری اور تابعداری کنسیڈر نہیں کی جائے گی, یہ اس کی توبہ نہیں کنسیڈر کی جائے گی. ابراہیم اب کنعان کے ملک میں آ گیا اور وہ یہاں پر مختلف جگہ پر سیر کر رہا ہے, پھر رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے یہاں, یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. اب دیکھیں اس کا آہستہ آہستہ خدا کیا کرے گا, ابراہیم کو ایمان میں مضبوط کرے گا. وہ پہلے ہی دن ایمان سے نہیں سی مضبوط کہ ہم سوچیں, کیونکہ اس کے باپ دادا کیا کرتے تھے, بتوں کی پرستش کرتے تھے, اس خاندان سے تھا. خدا ابراہیم سے ہم کلام ہوتا ہے اور بہت زیادہ تاریخ ہمیں نہیں بتائی گئی اس کے بارے میں. اس وقت سے ہم آگے جانتے ہیں جب خدا نے اپنے نجات کے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اس کو خود کال کیا تھا. یہ ابراہیم کی کوئی نیکی نہیں تھی, یا اس کی کوئی راست بازی نہیں تھی, یا اس کی کوئی شخصیت کی خوبی نہیں ہے کہ جناب بڑا نیک تھے, بڑا راست باز بندہ سی اس لیے خدا نے انہیں چنا. نہیں, خدا نے اس کو کیوں چنا؟ کیونکہ خدا کی مرضی تھی کہ اس کو چنے, اس لیے خدا نے اس کو چنا. اور نجات کے اس منصوبے میں ابراہیم وہی کرے گا جو خدا کی مرضی ہے. خدا کی مرضی پوری ہوگی, اس کا پلان کبھی بھی ناکام نہیں ہوگا. بے شک ابراہیم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں بیچ میں, ابھی ایک ہم غلطی کو دیکھنے بھی جا رہے ہیں. اس نے بہت ساری غلطیاں کی, بلنڈرز کیے, لیکن خدا نے پھر بھی اس کو سنبھالا. کیوں؟ کیونکہ منصوبہ کس کا ہے؟ نجات کا, خدا کا. نجات کی کہانی کس کی ہے؟ خدا کی. اس کے لکھنے والا کون ہے؟ خدا ہے. جب منصوبہ خدا کا ہے تو اس کہانی کا کوئی بھی کیریکٹر اس کہانی کو برباد نہیں کر سکتا. یعقوب نے دھوکہ دے کے پہلوٹے ہونے کا حق لیا, تو اگر وہ دھوکہ نہ دیتا تو کیا اس کو یہ حق نہ ملتا؟ اس کو تو اس کی پیدائش سے پہلے یہ دے دیا گیا تھا. اس کو تو اس کی پیدائش سے پہلے ہی یہ دے دیا گیا تھا. ابراہیم جا کے جھوٹ بولتا ہے کہ میری بیوی میری بہن ہے تاکہ میری جان بچی رہے. تو کیا اس کی بیوی کی جان بچی نہ رہتی جس سے اسحاق نے پیدا ہونا تھا؟ بالکل بچی رہتی. اسی واقعے پر ہم غور کرتے ہیں کہ جب یہ کنعان میں پھر رہا ہے تو وہاں پر اب قحط پڑ گیا اور قحط سالی آئی. اور جب آپ کو پتا ہے کہ بعد میں یعقوب کے دور میں بھی جب قحط پڑا تھا تو ان کی نظریں سب سے پہلے کہاں پر گئی تھی؟ مصر پر. سب سے پہلے کس پر گئی تھی؟ مصر پر. کیونکہ مصر جو ہے اس زمانے میں ایک بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا, ایک سپر پاور کی طرح تھا, بڑی طاقت تھا. اور مصر میں چاہے اس وقت بھی مصر میں کال پڑا ہے جب یوسف تھا, لیکن کال کے دنوں میں بھی مصر میں ایٹ لیسٹ خوراک ہوتی تھی. اور جب بھی آس پاس کے علاقوں میں کال پڑتا تھا تو یہ لوگ سارے مصر کی طرف دیکھتے تھے کہ یار مصر چو کچھ نہ کچھ لب جائے گا. جب پاکستان جو حالات مٹھے ہوئے نا تو سارے کہتے ہیں امریکہ تو وہ کچھ نہ کچھ تو لبے گئے نا نوکری کرنے, یا پنڈ چ حالات ماڑے ہون تو لوگ شہر والوں تر پیندے نے. آپ سمجھ لیں کہ مصر ان کا امریکہ تھا, تو وہ کہتے تھے کہ چلو جی مصر جاتے ہیں, وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا. 10ویں آیت میں لکھا اور اس ملک میں کال پڑا اور ابراہیم مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا. اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ دیکھ, میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے, اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے. وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے. تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں, تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے. اور یوں ہوا کہ جب ابراہیم مصر میں آیا تو مصریوں نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے, اور فرعون کے امراء نے اسے دیکھ کر فرعون کے حضور میں اس کی تعریف کی, اور وہ عورت فرعون کے گھر میں پہنچائی گئی اور اس نے اس کی خاطر ابراہیم پر احسان کی, اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لونڈیاں اور گدھیاں اور اونٹ اس کے پاس ہو گئے. اور خداوند نے فرعون اور اس کے خاندان پر ابراہیم کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کی. تب فرعون نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے مجھ سے یہ کیا کیا؟ تو نے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تو نے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اسی لیے میں نے اسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے. دیکھ تیری بیوی حاضر ہے,
اس کو لے اور چلا جا. اور فرعون نے اس کے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور انہوں نے اسے اور اس کی بیوی کو اس کے سب مال کے ساتھ روانہ کر دیا. کتنا برا ایکسپیرینس ہے. ویسے یہ بہت ہی برا ایکسپیرینس ہے جو کہ ابراہیم کے ساتھ ہوتا ہے, اور اس ایکسپیرینس سے ہم بہت ساری باتیں پریکٹیکلی اپنی زندگی میں بھی سیکھتے ہیں. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اب دیکھیں, خدا نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں, میں یہ سارا ملک تجھے دے دوں گا, میں تیری حفاظت کروں گا, میں تیرے ساتھ رہوں گا, تجھے برکتیں دوں گا, جو تجھ پر برکت چاہیں ان کے لیے برکت ہوگی, جو تجھ پر لعنت کریں ان کے لیے لعنت ہوگی. اتنا کچھ کہنے کے باوجود اب ابراہیم کی زندگی میں ایک ایسا وقت آیا ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں رہا, مشکل وقت آ گیا. ہماری زندگی میں بھی اکثر ہم پہ ویسے مشکل وقت آ جاتا ہے. مشکل وقت آ گیا ہے تو میں مشکل وقت میں کیا کروں؟ ابراہیم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا, خدا سے پوچھنا چاہیے تھا. although کہ مصر جانا کوئی گناہ نہیں ہے, مصر جانا کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن اس کی سوچ یہ دیکھیں کہ میں کیسے زندہ رہوں گا. یہاں پر وہ کیا کرتا ہے, وہ خدا کا انکار نہیں کر رہا لیکن خدا سے پیچھے ضرور ہٹ گیا ہے. اور اپنی زندگی کے برے ترین تجربات میں سے ایک تجربہ اس کے ساتھ یہاں پر ہوتا ہے, اور وہ کیا ہے؟ مصر میں جانا. کہ جانے ہی مصر سے دی بڈھیوں نے تے اپنا پلان بنایا. اب دیکھیں, کیونکہ اس نے خدا سے تو پوچھا نہیں کہ خدایا میں مصر جاؤں یا نہ جاؤں, میں کیا کروں؟ اگر خدا اس سے بار بار ہم کلام ہو کر اس کو بتا رہا ہے. لیکن یہاں پر ابراہیم کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے, اپنی جسمانی پلاننگ کر رہا ہے, جس طرح ہم بھی اکثر کرتے ہیں. جب بھی ہم پر مصیبت آتی ہے نا تو ہم اکثر اپنی کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتے ہیں کہ چل یار ادھر نو تر پینے ہیں. پھر جی ابراہیم نے ویچ کیا کہ تو جھوٹ بولنی خیر ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید مصیبت کے دور میں اتنی سی بے ایمانی جائز ہے. جدو بندہ پھنسیا ہوئے نا, جدو بندہ مصیبت سے ہوئے تو کوئی نہیں یار تھوڑا بہت ہو جاتا ہے, خیر ہے کر کر لے دیے یار. یہ اس نے بھی کیا, ہم بھی آج یہی کرتے ہیں. سو اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک اپنی پلاننگ کی کہ میں مصر میں جاؤں گا. اب اس کو یہ پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ اگر تو کسی کی بیوی, دیکھیں کوئی پردیسی آ گیا اور اس کی بیوی خوبصورت ہے, تو اس کو کیا کرنا ہے؟ لوگ اس کو قتل کر دیں گے اور اس کی بیوی کو رکھ لیں گے. لیکن اگر وہ اس کی بہن ہو تو کیا ہوگا؟ وہ بہن کے ساتھ بھائی کے ساتھ بات کریں گے. وہ کہتے ہیں پھر قتل کرنے کی لوڑ ہے, بھرا نہ گالی کر لینے. تو وہ بھائی کے ساتھ بات کریں گے کہ ہم اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو کتنا معاوضہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے تجھے دیں, جو کہ نارملی ہوتا تھا. سو ابراہیم کے ذہن میں کیا تھا؟ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کو اپنی بیوی کی جگہ بہن بتاؤں گا تو کوئی بھی مجھے قتل تو نہیں کرے گا. وہ آ کر میرے ساتھ بات کرے گا کہ ہاں بھی ابراہیم دس پھر تینوں کی دئیے اسی دن ویاہ کرنا ہوئے تھے, تو اس سے کیا ہوگا؟ مجھے ٹائم مل جائے گا, میں فوراً مجھے قتل نہیں کی. یہ اس کی پلاننگ ہے, یہ اس کے ذہن کی پلاننگ ہے, جس طرح ہماری اپنی بہت ساری چھوٹی چھوٹی پلاننگز ہوتی ہیں. لیکن اس نے پلاننگ شاید عام لوگوں کے لیے کی تھی, فرعون کے لیے نہیں تھی کی. اور فرعون نے نہیں سی پوچھنا کہ ہاں بھائی ابراہیم تینوں کی چاہیے, انہوں جو پسند ہے انہیں لے لینا بس. اس کی پلاننگ تو عام لوگوں کے لیے تھی کہ یار عام مصری اگر دیکھیں گے تو ان کے لیے وہ پلاننگ کر رہا ہے. اب کیونکہ وہ سب کو جانتا نہیں, وہ فیوچر کو نہیں جانتا, اس کا ذہن اتنا بڑا نہیں کہ وہ ساری باتوں کو جان سکے, کیونکہ وہ خدا نہیں ہے. تو اس نے جو پلاننگ کی وہ لوگوں کی حد تک تو شاید ٹھیک ہوتی, لیکن although کہ ہے تو غلطی تھی, لیکن شاید ابراہیم کے لیے کام کر جاتی. لیکن فرعون کے لیے اس نے کام نہیں کیا. جیسے ہی لوگوں نے جا کر محل میں تعریف کی, انہیں کیا لیا انہوں, اور وہ اس کی بیوی بننے کے لیے اب انتظار کر رہی ہے. اور اس نے کیا کیا؟ فرعون نے اس کو گھوڑے گدیاں یہ وہ نوکر چاکر ساری دولت دیتی ابراہیم. اب یہ دیکھیں اس کی پلاننگ کا حال, اس کی پلاننگ کا نتیجہ دیکھیں کہ اس کی پلاننگ کیا ہے کہ جی میں وہاں پر جا کر میری جان بچی رہے گی. اپنی بیوی سے اس نے کیا شیئر کیا تھا کہ میری جان اس سے بچی رہے گی. اور اب وہ کتنی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے کہ اس کے پاس دولت آ گئی ہے, اس کے پاس مال و دولت ہے, گھوڑے گدیاں سارا کچھ آ گیا ہے, اور بیوی اس کی وہاں پر انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ فرعون کے محل میں اس کو لے جائیں گے. مطلب مرضی سے تو نہیں, لیکن جب بھی ان کا دل کرے گا, جب بھی ان کی مرضی ہوگی. تو کتنی بڑی مصیبت میں, پیسے آ گئے لیکن مصیبت گاڑ پا لی, تے چنگی وڈی مصیبت گاڑ پا لی. اور کس وجہ سے؟
اپنی جسمانی پلاننگ کی وجہ سے. ابراہیم نے کیا کیا تھا؟ خدا پر بھروسہ نہیں کیا تھا. لیکن کیا ابراہیم کی یہ غلطی خدا کے نجات کے منصوبے کو خراب کر سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر ساری اس وقت فرعون کے محل میں پہنچا دی جاتی اور اس کی بیوی بنتی تو اس کا مطلب ہے کہ خدا دا تے نجات دا منصوبہ ہی سارا خراب ہو جاتا، کیونکہ اسی کے بطن سے آگے اسحاق پیدا ہوگا اور پھر آگے مسیح. دیکھیں ساری باتیں تو مسیح تک آنی ہے نا. سب سے امپورٹنٹ پوری نجات کی کہانی میں، پوری نجات کے منصوبے میں سب سے امپورٹنٹ شخصیت کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. جس تک ساری باتیں آئیں گی اس سے امپورٹنٹ کوئی نہیں اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. سو کیا ابراہیم کی یہ غلطی کہ اس نے اپنی پلاننگ کی، اس نے اپنے آپ کو بچانا چاہا اور اس نے بعد میں بھی ایک دفعہ یہ کیا کام، خدا نے اس وقت بھی اس کو بچا لیا. تو خدا کی نجات کا منصوبہ کوئی بھی نہیں بگاڑ سکتا، کوئی بھی اس میں خلل نہیں ڈال سکتا. ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں اکثر. اور یقین کریں کہ یہ جو دولت ابراہیم وہاں سے لے کے گیا نا، یہ جو مصر کے بعد اس کو دولت ملی ہے، اس دولت نے بھی بعد میں اس کو پھنسایا ہے. اور ایون کہ کہا جاتا ہے کہ جو ہاجرہ لونڈی ہے انہیں بھی نقش دم کیتا سی باج. وہ بھی کہاں کی لونڈی تھی؟ مصری لونڈی تھی. ہاجرہ کہاں کی لونڈی تھی؟ مصری. سو کہا جاتا ہے کہ ہاجرہ بھی انہوں اتوں ہی لبی سی جو فرعون نے انہوں بہت ساری چیزاں دیتیاں نے نا. یعنی پیسے تے آ گئے تو نال ڈھیر ساریاں مصیبتاں بھی آ گئی. پیسے ویسے خالی نہیں ہوندے، نال مصیبتاں لے کے ہوندے نے اکثر. اس نے اپنی پلاننگ کی، اس نے اپنے آپ کو سیو کرنا چاہا، لیکن یہ اس کے لیے مصیبت کا باعث بن گیا، یہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بنا. اب آگے دیکھیں، یہاں پر دیکھیں کہ ابراہیم بڑی امیدیں لے کر وہاں پر داخل ہوتا ہے. مصر میں بڑی امیدوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر جائے گا اور اس کو وہاں پر خوراک ملے گی، اس کی جان شاید بچ جائے گی، یہ نہ ہے کہ بھوکا ہی مار جائے. امیدوں کے ساتھ جاتا ہے لیکن بہت ہی برے ایکسپیرینس کے ساتھ واپس آتا ہے. پھر آگے شکر کردا ہونا خدا دا کہ خدایا شکر ہے تیرا کہ تو مینوں اس مصیبت تو بچایا، تو میری جان چھڑائی. میں ویسے نا چاہتا ہوں کہ ہم سب اس سے ایک پریکٹیکل لیسن ضرور دیکھیں اس سارے واقعے سے، کہ جب بھی ہم مصیبت میں پڑتے ہیں، اور آپ آگے ابراہیم کی مثال کو دیکھیں نا کہ یہاں پر خدا نے اس کو ایک مصیبت سے بچایا، اس کا ایمان مضبوط ہوا. اس سے پہلے کیا ہے؟ خدا نے اس کو اس کے خاندان سے الگ کیا، ٹھیک ہے، اس کے ملک سے الگ کیا. اس کے بعد خدا نے اس کو اس کے رشتہ داروں سے الگ کیا، پھر لوط سے الگ کیا. لوط کے بعد خدا اس کو یہاں پر بھی آزماتا ہے. اس کے بعد آزماتا ہے کہ وہ کس سے الگ ہوتا ہے؟ اپنے بیٹے اسحاق سے. although کہ ہوتا نہیں ہے لیکن خدا اس کو کہتا ہے کہ تو اس کو قربان کر دے. اب سٹیپ وائز اگر آپ ابراہیم کو دیکھیں گے نا تو سٹیپ وائز اب یہاں پر اس کا ایمان ویک ہے، یہاں پر اس کا ایمان ویک ہے. یعنی وہ اپنی پلاننگ کر رہا ہے کہ یار میں کو اپنا ہی پلان منصوبہ بنا کے تے اپنے آپ کو بچا لواں. لیکن آپ آگے آگے جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے خدا اس کو ایمان میں مضبوط کرتا چلا جائے گا. اور ایک وقت آئے گا کہ خدا انہوں کہے گا کہ اسحاق نو قربان کر دے. کیا کرے گا وہ؟ اس بات کے لیے بھی تیار ہو جائے گا. سو خدا اس کو سٹیپ وائز اس میں مضبوط کر رہا ہے. ہم بھی جب توبہ کرتے ہیں اور خدا کو قبول کرتے ہیں، اپنی نئی زندگی میں خدا کو اپنا لیتے ہیں، تو ہماری زندگی میں بھی اس طرح کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے واقعات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. آپ ابراہیم کی لائف سے مثال لے لیں کہ اس نے توبہ کر لی، اس نے پرانی زندگی چھوڑ دی، ٹھیک ہے. آپ اپنے ساتھ اگر کمپیئر کریں، اس نے کسدیوں کے اور کو، ہاران کو چھوڑ دیا جو کہ اس کی پرانی زندگی کو شو کرتے ہیں. ہم بھی جب توبہ کرتے ہیں تو ہماری بھی پرانی زندگی جاتی رہتی ہے، مطلب پرانی زندگی کو چھوڑ کے نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. اب ابراہیم کی زندگی میں ایک پہلا ٹیسٹ آیا. پہلا ٹیسٹ کی صورت میں ہے فائنینشیل ڈیفیکلٹی آئی. فائنینشیل ڈیفیکلٹی سینس میں کہ قحط پڑ گیا، ایک چھوٹی سی مصیبت اس کی زندگی میں آئی. لیکن وہ اس ٹیسٹ میں کیا ہوا؟ فیل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا اور اس نے کیا کیا؟ اپنے پلانز ترتیب دیے کہ میں اب اس سے کیسے نکلوں گا. اس نے خدا کا انکار نہیں کیا لیکن اس نے اپنے پلانز بنائے، یعنی اپنی مدد آپ دیتا ہے. جس طرح آج کل لوگ نہیں کہہ رہے کہ وہ آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا حقوق کے لیے اور یہ وہ فلاں فلاں.
تو یہ سارے لوگ بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مدد آپ کے تحت مسیحوں کو بحال کرنا چاہتے ہیں یا کمیونٹی کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. جب تک خدا بحال نہ کرے، جب تک خدا کرسچن کمیونٹی کو پاکستان میں نہ اٹھائے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کرسچن کمیونٹی پاکستان میں بحال ہو. اور اس کے لیے واحد حل، سب سے بڑا اور مضبوط حل، اور ایک ہی حل کیا ہے کہ سارے لوگ توبہ کریں، خدا کے حضور میں جھکیں اور دعا کریں. یہ جتنے فری لینڈ والے، اپنا وطن بنانے والے، اپنی اپنی دکانیں چمکانے والے یا احتجاج کرنے والے کھڑے ہو جائیں، احتجاج کے لیے، حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ سارے کون ہیں؟ یہ اپنے منصوبے بنانے والے ہیں. خدا کی مرضی ان منصوبوں میں شامل نہیں ہوتی. کیوں؟ خدا کی مرضی کیا ہے؟ کہ سب انسان توبہ کریں، رجوع لائیں، ایمان لائیں. اور جب آپ توبہ کر کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں تو خدا خود اپنے بندوں کو بچانا اور مصیبت سے نکالنا جانتا ہے. انسانوں کو پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جی ہوں اسی جلوس کٹاں گے جناب اتوں کلمہ چوک تو اتنے تک تو ویکھنا حکومت ساڈی سن دی ہے کہ نہیں. حکومت نے کتنے سننا تھا؟ اور اگر سن بھی لے، کچھ تھوڑا بہت فرق پڑ بھی جائے، تو یہ اپروچ ہی بائبل مقدس کے خلاف ہے. یہی تو ابراہیم نے کیا تھا. اس نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے مشکل وقت آ گیا ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو میں اب خدا سے دعا کروں، خدا کے حضور میں جھکوں کہ خدایا تیرے وعدے نے میرے نال، اور میں دے بھوکا تھوڑی مار جانا. دیکھیں یسوع مسیح کا ایمان مضبوط تھا. اس کو ابلیس نے آگے کہا نا کہ تھے روٹی بنا، پتھر کو روٹی بنا. تو یسوع مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یسوع نو پتا سی صحیح گل، یسوع کو صحیح بات پتا تھی کہ اصل بات ہے کیا. لیکن ابراہیم اپنے پہلے ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اس کنعان کے ملک میں آ کے فیل ہوتا ہے. وہ اپنی پلاننگ کرتا ہے اور وہ اپنی طرف سے مصر میں جا کے، اور اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں، اپنی پلاننگ کر لیتے ہیں. جب بھی تھوڑی سی مصیبت، اور جیسے ہی آپ اسپرچولی توبہ کریں گے، یعنی وہ اس ملک سے نکل آیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے پہلی بیٹل جیتی ہے. تو اس نے پہلی بیٹل کیا کی ہے؟ جیتی ہے. اس نے اوبے کیا ہے. اوبے کرنے کے بعد وہ نئے ملک میں آ گیا ہے. لیکن اب اس پر جو ٹیسٹ آیا ہے، اس ٹیسٹ میں وہ کامیاب نہیں ہو پایا. اسی طرح ہم بھی اکثر جب توبہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارا جو پہلا ٹیسٹ آتا ہے، اکثر ہم اس میں رہ جاتے ہیں، اپنی پلاننگز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. کرنا ہمیں یہ چاہیے کہ خدا جس نے ہمیں نور ہونے کے لیے بلایا ہے، ہم اس پر بھروسہ رکھیں. ہم اس پر کیا کریں؟ بھروسہ کریں. ہم خدا پر بھروسہ کریں، اس کی پروویڈنس اور اس کی گریس پر ریلائے کریں. اپنے کاموں پر نہیں بلکہ خدا کے فضل پر، اس کے مہیا کرنے پر. اس بات پر ایمان رکھیں کہ جب بھی ہماری زندگی میں مشکل وقت آئے گا تو خدا ہمیں مہیا کرنا جانتا ہے. اور بائبل کی ایک میں بڑی خوبصورتی آپ کو بتاؤں کہ کلام مقدس میں کبھی بھی کسی کو اس طرح سے پریزنٹ نہیں کیا گیا کہ جی بڑا چنگا ہی جی کوئی چنگی گل ہے تو وہ چنگی لکھی ہے، کیا چنگی گل ہے، تو جی کوئی ماڑی گل ہے، کسی نے جو بھی کیتا ہے بالکل ویسے ہی لکھا گیا ہے کہ یہ اس طرح سے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہیرو بنا کے ان کو پیش نہیں کیا گیا. ان کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ جس طرح سارے لوگ سن کے ساتھ، گناہ کے ساتھ سٹرگل کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی کی ہے اور یہ اوور کم ہوئے ہیں. انہوں نے غلبہ پایا ہے اور غلبہ پانے کے بعد خدا نے ان کو ڈیلیور کیا، کیونکہ خدا تمام آزمائشوں سے انسان کو نکال لینا جانتا ہے. اچھا، وہ جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابراہیم کے منہ سے پہلے لفظ کیا نکلے. یہ 11ویں آیت میں ہے، 12ویں باب کی 11ویں آیت. یہ اب اس کے منہ سے پہلی بات ہے جو نکلی ہے، وہ کیا تھی؟ ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا. یہ پہلی بات وہ کہنے لگا کہ دیکھ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے، اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اس کی بیوی ہے، سو وہ مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے. سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب سے میری خیر اور میری جان تیری بدولت بچی رہے. پہلی گل اپنی بڈی نے کہا جھوٹ بول دی کیونکہ اس کے پیچھے اس کا خیال اور تھا. وہ ٹھیک ہے، وہ اس کے باپ کی ہی بیٹی تھی دوسری عورت سے، یہ بھی کلام ہمیں بتاتا ہے، لیکن وہ دی نیت دسن دی ہور سی. یہ نہیں سی نیت ہوتی کہ ہاں یہ میری رشتہ داری ہے، نیت سی کہ میں تیری وجہ نہ بچ جاواں. سو یہ پہلی بات ہے جو اس کے منہ سے نکلی. سو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یسوع مسیح کے منہ سے پہلی بات کون سی نکلی تھی؟
کون کون بتا سکتا ہے؟ وہ یہ تے آخری سی پہلا کلمہ نہیں پوچھیا، پہلی گل پوچھی ہے کہ یسوع مسیح نے جب کلام کے مطابق جب اپنا منہ کھولا تو ان کے منہ سے پہلی بات کیا نکلی تھی؟ جی بالکل، جب یسوع مسیح 12 سال کے تھے تو انہوں نے اپنے ماں باپ سے کیا کہا تھا کہ تم مجھے کیوں ڈھونڈتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے؟ یسوع میں کیا نا صحیح گل پتا سی، باقی لوگوں نے چاہے نہ پتا ہے، یسوع ساری گلاں صحیح پتا سی کہ اصل بات ہے کیا۔ خدا ہم سب کو فضل بخشے کہ جب بھی ہم کسی بھی مصیبت میں پڑیں، کسی بھی آزمائش میں پڑیں، ٹیسٹ میں پڑیں، کوئی فائنینشلی یا کسی بھی لحاظ سے ہم پر تھوڑا بھی ٹف وقت آئے تو کبھی بھی اپنے منصوبوں پر ریلائی نہ کریں، کبھی بھی اپنی سکیمز پر، اپنے منصوبوں پر، اپنی دھوکے بازیوں پر، اپنی چھوٹی چھوٹی جو ہم چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہتے ہیں نا کہ جتنے مصیبت سے پڑے تھوڑا جھوٹ بولتا، اور وہ وقتی طور پہ آپ کو بچا لیتا ہے لیکن بعد میں آپ کے لیے بڑی مصیبت پیدا کرتا ہے۔ جس طرح میں نے آپ کو ہاجرہ کی مثال دی یا اس دولت کی مثال دی جس کی وجہ سے ابراہیم بعد میں اس کو لوط سے بھی اس لیے جدا ہونا پڑا تھا، نہ کوئی مال ہی بڑا سے، پیسے بہتے آگے نا، ہوں لہدا ہو جی تو اس مال نے ان کو بعد میں پریشان کیا، اور ہاجرہ کا بھی آپ بعد میں جا کر دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس کو اس پریشانی میں مبتلا ہونا پڑا۔ بہرحال